قرآن کی ایک صورت ہے سورہ روم، جو اس زمانے کی ایک سپر پاور کے بارے میں نازل ہوئی تھی، دی گریٹ رومن امپائر۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں بار بار آلموسٹ ہر زمانے کے سپر پاور کو ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے کہ ذوالقرنین، فرعون، نمرود۔ مطلب ایز اے مسلم اپنے دور کے سپر پاورز کو سمجھنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، اور آج ہمارے دور کا سپر پاور ہے امریکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے 4 عظیم خلفاء نے پہلی بار مسلمانوں کی اس چھوٹی سی امپائر کو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور بنایا۔ لیکن صرف 30 سالوں کے بعد یہ خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور مسلمانوں کی یہ امپائر ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی، جنہوں نے آتے ہی اس اسلامک امپائر کو آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ بڑھایا اور اس کی ایک سٹرانگ اکانومی بھی بنائی۔ لیکن اسی بنو امیہ کے دوسرے بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے شہید کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد اگلے 70 سال تک بنو امیہ خاندان سے کوئی بھی بادشاہت نہ چھین سکا اور یہ آرام سے مسلمانوں کی اس پوری امپائر میں حکومت کرتے رہے۔ لیکن ان 70 سالوں میں کربلا کا دکھ مسلمانوں کے دلوں سے نہ نکل سکا، اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، کربلا کا غم آہستہ آہستہ غصے میں بدلنے لگا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے دور میں صرف عربوں کی عزت تھی اور باقی قوموں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور انہیں ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے آج عرب ممالک میں پاکستانیوں اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آخر 70 سال بعد بنو امیہ کی انہی غلطیوں کی وجہ سے لوگ بنو امیہ کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ایک اور خاندان، عباسی خاندان کو موقع ملا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خاندان کے لوگ ہر شہر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو کربلا کے واقعات کی یاد دلاتے تھے، جس سے لوگوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ آخر عباسیوں نے اسی غصے کو یوز کر کے امیہ خاندان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس طرح اب دنیا میں ایک نئی خلافت پیدا ہوئی، عباسی خلافت۔ اس عباسی خاندان کے پہلے خلیفہ نے آتے ہی یہ حکم دیا کہ جہاں بھی بنو امیہ خاندان کا کوئی بھی بندہ نظر آئے، اس کی گردن اڑا دی جائے، چاہے وہ اس کی حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ خلیفہ کے اس حکم کے بعد عباسی فوج پورے اسلامک امپائر میں پھیل گئی، اور انہوں نے بنو امیہ کے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا، اور اس طرح بنو امیہ کے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس سب کے بعد بھی عباسیوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عباسی سیدھا بنو امیہ کے کیپٹل کی طرف گئے، کیونکہ ان کے کیپٹل ڈومیسکس میں بنو امیہ کے سارے بادشاہوں کی قبریں تھیں۔ تو عباسیوں نے ان بادشاہوں کی ڈیڈ باڈیز کو ان کی قبروں سے نکالا اور پھر انہیں کوڑے مار کر آگ لگا دی، سوائے بنو امیہ کے ایک خلیفہ کے، عمر بن عبدالعزیز، جن کی قبر کو عباسیوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک رہنے دیا۔ بنو امیہ خاندان کے جو لوگ بچ گئے تھے انہیں پتا تھا کہ اب یہاں رہنا امپاسبل ہے، تو وہ اس اسلامک امپائر کو چھوڑ کر ویسٹ کی طرف بھاگنے لگے، اور عباسی خاندان ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بنو امیہ پہلے ایجپٹ کی طرف گئے، پھر وہاں سے الجیریا اور آخر موراکو تک پہنچے، لیکن یہاں بھی عباسیوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب بنو امیہ کے خاندان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو وہ مجبوراً اس سمندر کو کراس کر کے اسپین میں انٹر ہوئے۔ اسپین اس سے کئی سال پہلے ہی مسلمان فتح کر چکے تھے، تو بنو امیہ نے وہاں کے مسلمانوں سے دوبارہ اسپین کو فتح کیا، اور اگین وہاں پر بنو امیہ خاندان کی ایک حکومت بنائی، اور اس طرح مسلمان جو اب تک ایک ہی خلافت کے اندر رہتے تھے، پہلی بار 2 امپائرز میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ یہاں اسپین میں، جسے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، امیہ خاندان نے اتنی زبردست امپائر بنائی کہ اسپین آنے والے سالوں میں دنیا کی سب سے زبردست کنٹری بنا، اور اگلے 800 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے اسپین دوبارہ نہیں چھین سکا۔ لیکن مسلمانوں کی اسپین پر 800 سال کی حکومت کے بعد اب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکلنے والا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی اسپین کے پاس ہی 2 چھوٹی چھوٹی کرسچن امپائر تھی، اور یہ دونوں اب تک ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن اب اچانک ایک امپائر کے بادشاہ کنگ فریڈرک نے دوسری امپائر کی کوئن ازبیلا سے شادی کر لی، اور اس رائل شادی کے بعد ان دونوں امپائرز کی دشمنیاں ختم ہو گئی،
اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹ امپائر بنی، جس کے بعد کنگ فریڈنٹ اور ازبیلا نے مل کر مسلمانوں کے اسپین پر حملہ کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کرنے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی مارنے لگے۔ اسپین میں کرسچنز نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، لیکن وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا تو اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے اپنی نیوی کو فوراً اسپین کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کو بچا کر عثمانیہ سلطنت کی طرف لائے، اور پھر اسپین سے آئے ہوئے مسلمانوں اور یہودیوں کو آٹومن بادشاہ نے خود اچھی طرح ویلکم کیا اور ان سب کو اپنی امپائر عثمانیہ سلطنت کی سٹیزن شپ دی۔ ان سب لوگوں کو یہاں ویلکم کرنے کے بعد عثمانیہ سلطنت کے بادشاہوں نے یورپ کے کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کی غرض سے ان کے ٹریڈرز پر ایشیا اور یورپ کے درمیان سارے راستے بند کر دیے، لیکن یورپین اس سب کے بعد بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور آخر سال 1492 میں کرسچنز نے مسلمانوں کو اسپین سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ بٹ ویٹ، اس سب کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ 1492 جس سال مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا، ایگزیکٹ اسی سال 1492 میں ایک اسپینش بزنس مین نے ایک بہت ہی عجیب اور یونیک پرپوزل لے کر بادشاہ فریڈینڈ اور کوئن ازبیلا کے دربار میں حاضر ہوا، جس کا نام تھا کرسٹوفر کولمبس۔ اصل میں عثمانیہ سلطنت کے بادشاہوں نے یورپ پر اتنی سخت پابندیاں لگائی تھی کہ اب یورپ اور ایشیا کے درمیان سارے راستے بند ہو چکے تھے، جس سے یورپ کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے، کیونکہ یورپ بہت ہی سرد علاقہ تھا اور وہاں اپنا کوئی سٹرانگ ایگریکلچر سسٹم نہیں تھا اور وہاں کی زمین بہت ہی کم چیزیں پیدا کرتی تھی اور یورپ کی ساری چیزیں زیادہ تر چائنا اور انڈیا سے ہی آتی تھی۔ لیکن اب عثمانیہ بادشاہ نے پورے یورپ پر سارے راستے بند کر دیے تھے اور یورپ کے لیے اب انڈیا پہنچنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اب انہیں اس چھوٹے سے راستے کے بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا تھا، اور اس ٹرپ پر ان کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یورپ میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور یورپ کے لوگ بہت ہی غریب ہو چکے تھے۔ انڈیا تک پہنچنا یورپ کے لیے بہت ہی لازمی تھا، کیونکہ انڈیا کے سپائسز، سنمن، کالی مرچ اور لونگ جیسے مسالے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں سے تھے۔ صرف اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مسالے اس دور کی میڈیسن میں بھی یوز کیے جاتے تھے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس زمانے میں دنیا میں فریج یا فریزرز نہیں تھے، تو لوگ انہی مسالوں کو یوز کر کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتے تھے۔ عثمانیہ سلطنت کی پابندیوں کے بعد اب یورپ کو اس چھوٹے سے راستے کے بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا پڑتا تھا۔ اس سفر پر ان کا خرچہ بھی بہت ہوتا تھا اور بہت ساری کشتیاں تباہ بھی ہو جاتی تھی۔ کولمبس کا پلان یہ تھا کہ وہ انڈیا کی طرف ایک نیا راستہ ڈھونڈے گا، جس راستے کو عثمانیہ سلطنت کنٹرول نہیں کر سکے گی، اور اس کا یہ آئیڈیا بادشاہ اور ملکہ دونوں کو بہت اچھا لگا، اور اس طرح کولمبس 3 کشتیوں کے ساتھ پہلی بار ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہوا۔ وہ برمودا ٹرائی اینگل کو کراس کرتے ہوئے آلموسٹ 36 دن کے سفر کے بعد کولمبس کی کشتیاں ایک آئی لینڈ تک پہنچی۔ کولمبس نے اس آئی لینڈ پر پہنچتے ہی وہاں کچھ براؤن کلرز کے لوگ دیکھے، مطلب بالکل ہماری طرح کے لوگ، اور اسے لگا کہ فائنلی ہم انڈیا پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے کولمبس نے وہاں سارے لوگوں کو انڈینز کا نام دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی موت تک کولمبس یہی سمجھتا تھا کہ یہ سارے علاقے انڈیا ہی ہیں۔ اس سے کئی سال بعد ایک نئے ایکسپلورر امریکانوں نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ یہ انڈیا نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے، اور اسی امریکانوں کی وجہ سے آج ان سارے علاقوں کو امریکہ کہا جاتا ہے۔ کولمبس کے بعد اسپین سے لوگ امریکہ کی طرف آتے گئے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو مار کر اپنی امپائر بنانے لگے، اسی لیے آج بھی امریکہ میں سب سے زیادہ اسپینش زبان ہی بولی جاتی ہے۔ اسپین کے بعد جب باقی یورپین کو امریکہ کی اس نئی دنیا کا پتہ چلا تو فرانس، برٹن اور پرتگال نے بھی اپنی آرمی امریکہ کی طرف بھیجی اور اسے قبضہ کرنے لگے۔ یہاں تک پچھلے 1000 سال سے مسلمان ہی دنیا کے سپر پاور تھے، امیہ، عباسی، عثمانیہ، لیکن امریکہ کی ڈسکوری کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی اصل تباہی شروع ہوئی، کیونکہ امریکہ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور عثمانیہ سلطنت تھی، لیکن امریکہ کی ڈسکوری کے بعد عثمانیہ سلطنت آہستہ آہستہ دنیا کی بڑی امپائرز کی لسٹ سے ہی نکل گئی،
یہ نئی دنیا امریکہ ایک بہت ہی بڑا علاقہ تھا اور یہاں کی زمینیں بھی ایگریکلچر کے لیے بہترین تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو تو یورپینز پہلے ہی بیماریوں اور جنگوں سے مار چکے تھے، تو اب یورپ کو امریکہ کی زمینوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو غریب بھی ہوں اور طاقتور بھی، اور اس زمانے میں دنیا میں ایسے لوگ صرف ایک ہی جگہ پر تھے، افریقہ۔ تو سب سے پہلے برٹش افریقہ کی طرف گئے اور وہاں سے افریقنز کو کشتیوں میں بھر بھر کے امریکہ کی طرف لے جانے لگے۔ ان لوگوں کو زبردستی پہلے افریقہ سے کڈنیپ کیا جاتا تھا اور پھر انہیں کشتیوں میں نیچے زنجیروں سے باندھ کر بالکل جانوروں کی طرح امریکہ پہنچایا جاتا تھا۔ اسی طرح برٹش آلموسٹ 3.1 ملین 31 لاکھ افریقنز کو غلام بنا کر امریکہ کی طرف لایا، لیکن یہ صرف 31 لاکھ نہیں تھے، کیونکہ ان افریقن کو امریکہ لانے کے بعد برٹش حکومت نے ایک نیا قانون بنایا کہ ان افریقن غلاموں کے جو فیوچر میں بچے پیدا ہوں گے وہ بھی آٹومیٹکلی وائٹ لوگوں کے غلام ہوں گے، اور اس طرح برٹش نے ان بلیک سلیوز کو یوز کر کے امریکہ کی اکانومی کو آہستہ آہستہ سٹیبل کیا۔ لیکن جیسے جیسے امریکہ سٹرانگ ہوتا گیا، برٹش اور امریکنز کے درمیان لڑائیاں شروع ہونے لگی، کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اب برٹش دو حصے میں رہتے تھے، ایک وہ انگریز جو یہاں برٹن میں رہتے تھے اور دوسرے وہ جو کولمبس کے بعد پچھلے 300 سال سے امریکہ میں آباد ہو چکے تھے۔ اب برٹن کے انگریزوں نے امریکہ کے انگریزوں کو حکم دیا کہ امریکہ کی زمینوں سے جتنے بھی پرافٹس ملیں گے وہ سب ہمارے کیپٹل لندن کی طرف جائیں گے، لیکن امریکہ کے انگریزوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکنز کی اس بغاوت سے برٹش کو بہت غصہ آیا اور انہیں سبق سکھانے کے لیے برٹش نے امریکہ کی ہر چیز، چائے، ٹوبیکو، کاٹن، ہر چیز پر ہیوی ٹیکس لگائے، جس سے امریکنز نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان برٹش کے انڈر اور نہیں رہ سکتے، اور اپنے لیڈر جارج واشنگٹن کے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ شروع کی۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ جیسے ہی امریکہ کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی، سیم ٹائم یہاں سے بہت دور برٹش کی ایک دوسری کالونی انڈیا کے ایک عظیم لیڈر نے بھی اپنی آزادی کی جنگ شروع کی، اور اس لیڈر کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ تو اب برٹن کے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو اپنی پوری فوج کے ساتھ انڈیا کو بچایا جائے اور یا پھر امریکہ کو۔ آخر برٹش لیڈر نے فیصلہ کیا کہ زیادہ فوج امریکہ نہیں بلکہ انڈیا بھیجی جائے، کیونکہ اس زمانے میں امریکہ کی انڈیا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اب جب برٹش کی زیادہ اٹینشن انڈیا کی طرف تھی تو امریکہ کے لیڈر جارج واشنگٹن کچھ ہی دنوں میں اپنی آزادی کی جنگ جیت گئے، اور اس طرح پہلی بار امریکہ ایک آزاد کنٹری بنی۔ سبسکرائب